السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عثمان چودھری. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. ابھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت تھی, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو آپ کو ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ابھی جو سماعت کے حوالے سے, جو وکلاء کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اس حوالے سے, تو آج کوئی مختلف آپ کو رویہ نظر آیا اڈیالہ جیل کا؟ آج بالکل مختلف آیا. آج تو بڑے انہوں نے پروٹوکول لگائے ہوئے تھے. پروٹوکول مین یہ ہے کہ جو جیسے ٹیمیں جاتی ہیں نیب کی, ٹھیک ہے, پراسیکیوٹر جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی گاڑی اندر چلی جاتی ہے, تو وہ انہوں نے گاڑی ہماری اندر بھجوا دی. ہاں, تلاشی کی حد تک وہ انہوں نے اسی طرح سے لٹائی شائی یہ وہ جراب. لیکن پہلے تو آپ کی گاڑی یہاں پہ پہلے یہاں تک, اب آج گاڑی جاتے تھے 1 کلومیٹر, آج گاڑی. اور شاید جو ہے وہ آج کیونکہ کمیشن بھی آیا ہوا تھا تو وہ بھی ان کو بھی دکھانا تھا, تو اوپر سے ڈائریکشن تھی کہ ان کو آج آنے دینا چاہیے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ آج تک ہمیں ایسا کیوں کیا گیا, اور اگر کل پھر یہی کیا جاتا ہے اور پھر یہی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو اوپن ٹرائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اوپن کورٹ ہو جہاں پر ہر بندے کی ایکسیس ہو, جنرل پبلک لوگ وہ ہوں جو عام لوگ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ 3 کارڈ ہیں جی فلانے ادارے کے بندے ان کو آ کے بٹھا دو. نو, جنرل پبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہاں پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کے یا کوئی ویسے اگر کوئی ہے وہ جنرل پبلک ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو ایک جو ہے وہ بند کمرے کے اندر ٹرائل جاری ہے, اور وہ ایک پورا سینما جیسے ہوتا ہے نا, اتنا بڑا وہ کمرہ ہے, وہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں جی کہ چھوٹی سی جگہ ہے. تو ہم نے ادھر بھی یہ بتایا کہ وہ پورا سینما جیسے پرانے سینمے ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلم بھی وہاں پر چل رہی ہے. تو آپ کو پتہ یہ چل تو فلم رہی ہے, لیکن ہمیں اندر جانے دیا گیا ہے اور گاڑی ہماری اندر گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سارا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ گاڑیاں اندر لے جانا اتنا ایشو نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ جناب اب آپ کی ملاقات ہو گئی, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو فوراً باہر ہونا چاہیے. یہ تو ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. عمران خان کو جھوٹے کیسز میں آپ نے اندر رکھا ہوا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ ریلیف دے دیا. پچھلی سماعت میں عمران خان صاحب بڑے غصے میں نظر آئے, غالباً کل کی بات ہے, انہوں نے 3-4 نام بھی لیے, انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. آج عمران خان کا رویہ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب تفتیشی اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ میں مقدمہ درج کروں گا. اس کی ریزن یہی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے, اور نیکسٹ یہ ایسا نہ کریں. اس وجہ سے عمران خان نے بڑا واضح مثالیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پہلے والی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ جو ہیں وہاں پر جو طاقتور ہوتا تھا اسے کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی, غریب کے اوپر ظلم ہوتا تھا, ماڑے بندے کے اوپر ظلم ہوتا تھا, اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 100 قیدی 100 جو قیدی ہیں یا 100 یا 150 یا اس سے بھی زیادہ کر لیں, ایسے قیدی ہیں جہاں پر جن کا کوئی 50,000 یا لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بنتا ہے, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن کے پارٹنرز نے کا نام آیا, فریاد تارپور نے کسی کے نام پر 5 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں, مریم نے وہ 3 پلاٹ 4 جو جائیدادیں وہاں پر رکھی ہیں لندن میں, جو کہ حسین نواز نے بھی ایڈمٹ کیا کہ الحمدللہ کی جائیداد مریم کے نام پر ہے. تو ان سے آپ پوچھ ہی نہیں سکے گا کہ آپ نے جائیداد کہاں سے بنوائی ہے. یعنی اب ثابت نیب کو کرنا پڑے گا کہ آپ کی وہاں سے ہے, وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جیسے اب آپ کے پاس یہ مائک ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے لیا ہے, آپ نے کچھ نہ کوئی کہیں سے آپ کی انکم تو آتی ہے نا, آپ کا یوٹیوب سے آتا ہے یا آپ کی پے لیتے ہیں, تو آپ سے پوچھا تو جائے گا نا کہ یہ کس سے آیا سے لیا. اب تو آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتے. اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے کیسے لیا. تو گلاس پایا ہے نا, تو میں ثابت کرنا ہے کہ تو گلاس کتھوں لیا, اور میں کیوں ثابت کرنا کہ تو گلاس کتھوں, تینوں پتہ ہے نا کتھوں لیا. آپ بلائیں گے مجھے, تفتیش کریں گے پھر ہی ہے. یہی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو لوٹ مارے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے نا, اب ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کہاں سے پیسہ بنایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے, یہ بہت ہی انہوں نے اس کے اوپر کنسرن شو کیے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا دیوالیہ, انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کہیں پر پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹ بنے اور اپنے حق میں قانون پاس کروا دے. یہ فارم 47 کے مطابق ان کو بنوایا گیا, اور آتی انہوں نے اپنے حق کے اندر امینڈمنٹس لا کے اپنے کیسز ختم. قاضی فائز کے لیے خان صاحب نے آج پیغام دیا, کیونکہ جو کل فیصلہ ہے اس کے بعد پیغام تو بنتا تھا. دیکھیں قاضی فائز صاحب کے بارے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ وہاں پر انصاف نہیں دے رہے. اگر وہ انصاف دے رہے ہیں تو سب سے پہلے کمشنر راولپنڈی کو بلائیں اگر وہ سچے ہیں, اور وہاں آ کر وہ ان سے اسٹیٹمنٹ لیں, اور وہ جو ہے ان کو اس کو طلب نہ کرنا جو واضح ثبوت کرتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر, جس طرح انہوں نے کہا کہ باقی کیسز کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے یا فیصلے دیے, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اسی طرح عمر فاروق صاحب 8 ستمبر جلسہ ہے کل, آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا. خان صاحب نے کوئی اپنے کارکنان کے نام پیغام جلسے کے حوالے سے, خان صاحب نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, آپ تمام لوگوں نے اس جلسہ گاہ پہنچنا ہے, اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر, مہنگائی کی خاطر, کپتان عمران خان کی رہائی کی خاطر,
मुल्क में रूल ऑफ लॉ की खातर, आज़ाद अदलिया की खातर, ये जो चोर डाकू लुटेरे बिठाए गए हैं इनको हटाने की खातर ये हमने जलसा रखा है। इंशाअल्लाह ताला जब आप निकलेंगे अपने हक़ के लिए निकलेंगे तो फिर इनको मैसेज जाएगा और फिर वो जलसा फिर आगे लाहौर में होगा, और इसी तरह से जब जलसे अवाम निकलेगी तो फिर इनको पता चल जाएगा कि अवाम जो है वो क्या चाहती है, और फिर आवाम की है इंशाअल्लाह मंशा जो है वो पूरी की जाएगी कि चोरों लुटेरों डाकुओं को हमने भगाना है, इमरान खान को लाना। आखिरी सवाल साहब, जो क़यादत इस टाइम छुपी हुई है या अंडरग्राउंड है, उस हवाले से खान साहब का पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है कि उनको बाहर आना चाहिए या भी वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहे? नहीं, खान साहब ने उनके हवाले से हमेशा यही कहा है, जैसे हमाद भाई हों या आपके जो है वो मियां असलम हों या मुराद सईद हों, कासिम सूरी हों, खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि उनको एक आध दफ़ा उन्होंने मेरे ख्याल में हमाद भाई के हवाले से कहा और वो फ़ौरन आए, फ़ौरन पुलिस पड़ गई। तो मकसद ये नहीं है कि वो छुपे हुए हैं, मकसद ये है कि यहाँ पर कानून नहीं है। जब कोई सामने आकर बात करता है उसे अगवा करके उससे स्टेटमेंट ली जाती है। कौन अगवा कर रहा है, कौन गिरफ्तारियाँ कर रहा है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है? हम ये कहते हैं कि अगर आप वाकई कहते हैं कि कोई आपकी पॉलिटिकल मामलात नहीं है तो बराए मेहरबानी फिर सारी चीज़ों से पीछे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।